بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل میں 3 اشخاص کا قصہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی، ایک گنجا اور ایک نابینا۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں بندوں کو آزمانا چاہا، چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے ایک شخص کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اچھا رنگ، اچھی جلد، اور یہ کہ مجھ کو لاحق یہ مرض دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی ساری بیماری جاتی رہی، اس کا رنگ خوبصورت ہو گیا اور جلد بھی نرم و ملائم اور اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا، کس طرح کا مال تم زیادہ پسند کرتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، اونٹ، یا پھر اس نے کہا گائے۔ اس بارے میں راوی اسحاق کو شک ہے۔ اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی۔ فرشتے نے اسے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے۔ پھر فرشتہ گنجے شخص کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، عمدہ بال، اور یہ کہ میرا یہ عیب ختم ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جس سے اس کا یہ عیب جاتا رہا، اس کے عمدہ بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا، کس طرح کا مال تمہیں زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے یا اونٹ۔ چنانچہ اسے حاملہ گائے دے دی گئی، اور اس کے بعد فرشتہ نے اس سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے۔ پھر فرشتہ تیسرے انسان اندھے شخص کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اندھے شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری بنائی لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو، اس کائنات کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اللہ رب العزت نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ فرشتے نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تمہیں زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ بکریاں۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دے دی۔ کوڑی اور گنجے نے اونٹ اور گائے کی افزائش نسل کی، اور اندھے نے بھی بکری کے بچے چنوائے۔ کوڑی کے اونٹوں سے ایک وادی بھر گئی، گنجے کی گائے بیل سے ایک وادی بھر گئی، اور اندھے کی بکریوں سے بھی ایک پوری وادی بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فرشتہ دوبارہ اپنی اسی شکل و صورت میں سب سے پہلے شخص کے یہاں گیا اور اسے کہا کہ میں ایک نہایت مسکین آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان اور اسباب ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات، پھر تمہاری مدد کے بنا میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ، اچھی جلد اور مال عطا کیا ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس پر میں اپنا سفر طے کر سکوں اور اپنی منزل پر پہنچ سکوں۔ اس شخص نے فرشتے سے کہا کہ حقوق بہت زیادہ ہیں، اس لیے تمہارے لیے ایک اونٹ کی گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا، غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تمہیں کوڑ کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے نفرت کیا کرتے تھے؟ اور کیا تم فقیر نہیں تھے اور پھر تمہیں اللہ رب العزت نے مال عطا کیا؟ اس نے کہا، یہ سارا مال دولت تو مجھے اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ہے۔ اس پر فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ اپنی اسی شکل و صورت میں دوسرے شخص کے پاس پہنچا، گنجے شخص کے پاس گیا اور اس سے بھی وہی کچھ کہا جو پہلے شخص سے کہا تھا۔ اس نے گنجے سے بھی وہی جواب پایا جو پہلے شخص نے دیا تھا۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد
فرشتہ اپنی اسی شکل و صورت میں اندھے شخص کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں ایک نہایت مسکین اور مسافر آدمی ہوں، سفر کے تمام اسباب اور وسائل ختم ہو چکے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات پھر تمہاری مدد کے بنا میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں بینائی دی ہے ایک بکری مانگتا ہوں جس سے میں اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا، اس سے پہلے میں کائنات کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی۔ جتنی چاہو بکریاں لے لو، جتنی چاہو چھوڑ جاؤ، اللہ کی قسم آج اللہ کے لیے جو بھی چیز تم لوگے اسے لینے سے میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ اس پر فرشتے نے کہا کہ اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف تم لوگوں کا امتحان تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے تم لوگ آزمائے گئے۔ اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے، اور تمہارے دونوں ساتھی اس آزمائش پر پورے نہیں ہو سکے۔